بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں R.Q کریشنز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ راؤ قیوم سعید۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ روزہ کیا ہے، اس کا مقصد، اس کی افادیت اور فضیلت کیا ہے۔ ناظرین، روزہ اللہ رب العزت کی طرف سے تمام انسانیت کے لیے ایک تحفہ ہے، اور روزہ کیا ہے، ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ روزہ اسلام کا تیسرا اہم رکن ہے، جو مسلمان کو مجاہدہ و ریاضت کی بھٹی میں سے گزار کر کندن بنائے جانے کی طرف ایک اہم قدم ہے۔ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روزے 15 شعبان المعظم 2 ہجری کو فرض کیے گئے، اور اس بابت رب کائنات نے حکم فرمایا کہ ترجمہ ہے، تم میں سے جو اس مہینے کو پائے وہ اس کے روزے رکھے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 185۔ ماہ رمضان کو تمام مہینوں پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ یہی وہ برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک پر قرآن پاک نازل فرمایا۔ ماہ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی رحمت و برکات الہیہ کا نزول ہوتا ہے، اور انسان کے دل میں اس مہینے کا احترام پیدا ہو جاتا ہے، جس کی بنا پر قلب انسانی دنیاوی افعال سے دست بردار ہوتے ہوئے عبادات کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں برائی کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، دوزخ کے دروازے بند اور جبکہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور قبروں سے عذاب کو موقوف کر دیا جاتا ہے۔ روزے کا مقصد اور تقوی کا حصول۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ترجمہ ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 183۔ اللہ رب العزت نے مدرجہ بالا آیات مبارکہ کے آخر میں روزے کے مقصد کو لعلکم تتقون کے الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا کہ روزے کا مقصد اور مدعا یہ ہے کہ مسلمان اس ماہ تقوی و پرہیزگاری کی دولت کو حاصل کریں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے تقوی کے حصول کو رمضان کے روزوں سے مشروط کیوں کیا، حالانکہ پرہیزگاری اور تقوی دیگر عبادات، نوافل، تسبیحات، حسن اخلاق اور حسن کردار سے بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ رمضان اور تقوی کو لازم و ملزوم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ تقوی کا حصول اس وقت تک ممکن نہیں جب تک انسان دنیا کی خواہشات کے بندھن سے آزاد نہیں ہو جاتا، اور ماہ رمضان خواہشات نفس کے بے لگام گھوڑے کے لیے لگام کی حیثیت رکھتا ہے۔ جب انسان ماہ رمضان میں روزے کی آگ جلاتا ہے تو وہ آگ نفس کی شیطانی خواہشات، نفسانی شہوات، دنیاوی لالچ اور مادی چاہتوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے، اور اس جلنے سے پیدا ہونے والی توانائی سے روح کو جلا ملتی ہے اور نفس کمزور و لاچار ہو جاتا ہے۔ ہمارا دل روح اور نفس کے درمیان معلق ہے۔ اگر روح طاقتور ہو تو دل کو متاثر کرتی ہے اور اسے بھی اعلیٰ کی لذتوں سے آشنا کرتی ہے، جس کے نتیجے کے طور پر دل تجلیات الہیہ کے انوار سے منور ہوتا ہے۔ گویا تجلیات الہیہ کے حصول کے لیے قلب
اسی صورت قابل ہوگا جب روح پاکیزہ و مقدس اور طاقتور ہوگی، لیکن روح کی طاقت بغیر تقوی کے ناممکن ہے، اور تقوی کا حصول صرف اور صرف مجاہدات و ریاضات سے ہی ممکن ہے، اور مجاہدات و ریاضت کا بہترین طریقہ روزہ ہے۔ روزہ کھانے پینے اور جماعت سے رکنے کا تقاضا کرتا ہے، مگر روزے کا مقصد فقط ان تینوں چیزوں سے پرہیز کرنا ہی نہیں، بلکہ اصل مقصد یہ ہے کہ انسان تمام افعال بد سے باز رہے۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ روزے کی حالت میں انسان بھوک پیاس سے تڑپ رہا ہو اور ٹھنڈا پانی اور لذیذ کھانا بھی موجود ہو، مگر پھر بھی وہ کھانے اور پانی کو ہاتھ لگانا تو دور کی بات ہے، اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ حالانکہ یہ چیزیں جائز اور حلال ہیں، مگر چونکہ اللہ رب العزت نے ان جائز و حلال چیزوں کو حالت روزہ میں کچھ وقت کے لیے منع فرما دیا، اس لیے مسلمان رضائے الہی کے حصول کے لیے ان جائز و حلال اشیاء کو کچھ وقت کے لیے ترک کر دیتا ہے۔ گویا مسلمان اگر حلال اشیاء سے حکم الہی کے تحت باز آیا تو وہ افعال اور اشیاء جن کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا ہے اور ان سے بچنے اور دور رہنے کی ہدایت فرمائی گئی ہے، مثلا شراب نوشی، بدکاری، جھوٹ، غیبت، چغلی، رشوت اور غصہ وغیرہ، تو انسان ان حرام و ناجائز افعال سے باز کیوں نہیں آئے گا؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ترجمہ ہے، جس نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، اگر روزے کی حالت میں کھانا پینا ترک کر دیا ہو تو اللہ تعالی کے نزدیک اس کی کوئی قدر نہیں۔ رمضان المبارک کے ایک مہینے میں ان افعال سے بچنے کی مشق کروائی جاتی ہے تاکہ باقی 11 مہینے بھی انسان اپنے آپ کو ان افعال بد سے دور رکھے جن کو اللہ رب العزت نے انسان پر زندگی بھر کے لیے حرام کیا ہے۔ گویا روزے کا مقصد افعال بد سے بچنے اور دل میں خوف خدا کو ہمیشہ کے لیے اجاگر کرنا ہے، جس سے پرہیزگاری کا وہ کرشمہ پیدا ہوتا ہے جو قلب و باطن کو روحانیت اور نورانیت سے جلا دیتا ہے۔ روزہ میں صبر و فکر کا بھی ایک پہلو نمایاں نظر آتا ہے۔ روزے سے انسان کے اندر صبر اور فکر کا مادہ اجاگر ہوتا ہے، کیونکہ جب انسان صبح سحری سے لے کر افطاری تک بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرتا ہے تو اس سے قلب انسانی میں صبر و شکر کا مادہ پیدا ہوتا ہے۔ روزے سے معدہ خالی ہوتا ہے، اس سے اس کی صفائی ہوتی ہے، اور جب معدہ صاف ہو تو پھر ذہن میں فکر پیدا ہوتی ہے، کیونکہ اگر معدہ خوراک سے بھرا ہو تو ذہن بوجھل اور سستی کا شکار رہتا ہے، اور جو ذہن سست اور بوجھل ہو وہاں سوچ اور فکر پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس لیے لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، یا ابنی اذا مطلعت المعدتی نامت الفکر و خرست الحکمتی و قعادت الاعضاء عن العبادت۔ روزے کا طبی فائدہ کیا ہے؟ انسانی صحت و تندرستی کا دار و مدار معدے پر ہوتا ہے۔ خوراک کی زیادتی سے معدہ درست کام نہیں کر پاتا، ہاضمے کا نظام خراب ہو جاتا ہے، جس سے بے شمار بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اور چونکہ رمضان میں معدہ خالی رہتا ہے اور خوراک کے ہر وقت کے دباؤ اور زیادتی سے محفوظ رہتا ہے، جس سے معدہ درست کام کرنے کے قابل ہوتا ہے۔
اور گیس کی زیادتی سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ غیر ضروری رطوبتیں بھی پیدا نہیں ہوتی، جس سے جگر بھی درست کام کرنے کے قابل ہوتا ہے اور انسان تندرست رہتا ہے۔ اب روزے کی فضیلت کے بارے میں بتاتا چلوں کہ روزے داروں کے لیے گناہوں کی معافی۔ روزے کی ایک فضیلت یہ ہے کہ روزے دار کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، اس کے اس سے پہلے کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو ایسے میں روزے دار کے لیے خوشخبری دی گئی ہے کہ روزے دار کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے عوض خوشخبری سناتے ہوئے فرمایا۔ اس کا ترجمہ ہے کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ روزے داروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ روزے دار جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الریان ہے، اس کے ذریعے داخل ہوں گے۔ جی ہاں، بالکل درست آپ نے سنا کہ روزے دار باب الریان سے جنت میں داخل ہوں گے۔ باب الریان سے مراد جنت میں ایک مخصوص دروازہ ہے جس سے صرف روزہ دار ہی داخل ہو سکیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ ترجمہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک دروازہ جس کا نام الریان ہے، روزے قیامت، اس میں روزہ دار داخل ہوں گے۔ ان کے علاوہ کوئی دوسرا الریان میں داخل نہیں ہوگا۔ پوچھا جائے گا روزے دار کہاں ہے، وہ کھڑے ہو جائیں گے اور کوئی دوسرا اس دروازے میں داخل نہیں ہوگا۔ جب وہ روزے دار داخل ہو جائیں گے، ریان بند ہو جائے گا اور کوئی دوسرا اس دروازے میں داخل نہیں ہوگا۔ تو ایسے میں جہنمیوں کی عذاب سے آزادی کی بھی نوید سنا دی گئی۔ روزے کی فضیلت یہ ہے کہ ہر روز افطاری کے وقت 10,000 جہنمیوں کو جہنم میں سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے۔ ترجمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کی ہر رات افطاری کے موقع پر 10,000 افراد کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے جن پر دوزخ واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ اب روزے دار کے منہ کی ہوا کی عظمت کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے روزے دار کے منہ کی ہوا کو مشک سے بھی زیادہ معتبر قرار دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے قبضہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی ہوا اللہ کے نزدیک یوم قیامت مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اب روزے دار کی دعا کی قبولیت کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک روزہ دار کی افطار کے وقت، دوسرا عادل بادشاہ کی دعا، اور تیسرے مظلوم کی، جن کو اللہ تعالیٰ بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور ارشاد ہوتا ہے کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا، ماں سوا کسی مصلحت سے کچھ دیر ہو جائے۔ روزے دار کے لیے روزے کی جزا کے بارے میں بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدم کے بیٹے کا نیک عمل 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھایا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ اس سے مستثنا ہے، کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ یاد رہے کہ روزے کی یہ عظیم فضیلت اور جزا انسان اسی وقت حاصل کر سکتا ہے جب روزے کے لوازمات اور تقاضوں کو پورا کرے، کیونکہ روزہ صرف کھانے پینے یا جماعت سے رکنے کا ہی نام نہیں، بلکہ روزہ جھوٹ، چگلی، رشوت اور دیگر اس طرح کے افعال بد سے بچنے کے ساتھ ساتھ عبادات، حسن اخلاق اور نرم دلی کا بھی تقاضا کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، ترجمہ: جس نے جھوٹ بولنا اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، اگر روزے کی حالت میں کھانا پینا ترک کر دیا ہو تو اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قدر نہیں۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، ترجمہ ہے، کتنے روزے دار ایسے ہیں جنہیں روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور کتنے قیام کرنے والے ایسے ہیں جنہیں سوائے جاگنے کے کچھ نہیں ملتا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ڈسکشن، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔